نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورۃ ہود سے آیا مقدسہ نمبر 120 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ان کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود کی آخری آیات میں سے آخر میں سے تیسری آیا مقدسہ، یعنی اس سے آگے دو ہیں۔ ایک 120 آیا مقدسہ کا نمبر ہے۔ تلاوت کی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کو، پیارے محبوب کو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ تعالی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، محبوب ہم نے آپ کو تمام خبریں کلیتاً مکمل طور پہ رسولوں کی خبریں بتا دی، جس سے محبوب آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کو تقویت ملے، آپ کو تمام انبیاء کا جو پہلے گزرے ہیں ان کا علم عطا فرما دی، تاکہ آپ سے کوئی بھی سوال ہو آپ اس کا صحیح طریقے سے جواب دے سکیں۔ یہ بات میں کر رہا ہوں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام انبیاء کا علوم، تمام انبیاء کی خبریں عطا فرما دی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، تمام قصے، تمام علوم، قصے سے مراد علوم لے لو، رسولوں میں سے جو رسولوں کو علوم دیے تھے، سب رسولوں کے علوم آپ کو بتا دیے۔
اس لیے ما نثبت بہ، تاکہ میں مضبوط رکھوں، اللہ فرما رہا ہے میں مضبوط رکھوں آپ کے دل کو، ہم مضبوط رکھیں آپ کے دل کو۔ نثبت جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے معروف، فعل مضارع معروف سے نثبت، ہم رکھیں گے آپ کو مضبوط، ہم رکھتے ہیں آپ کو مضبوط، آپ کے دل کو مضبوط، تاکہ کوئی بھی آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کو علم کی کمی محسوس نہ ہو۔ یہ دیکھ، یہ ہے اللہ کا نبی، اللہ فرما رہا ہے ما نثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے آپ کو اس طرح علم دیا ہے کہ ہم ہی آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، ثابت رکھیں۔ اگلی بات میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے اتنا علم عطا کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے علماء، اور جن کا بہت بڑا عرب کے اندر طوطی بولتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑے شعراء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے مؤدب اور ادیب کہتے ہیں، فصیح و بلیغ سمجھتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان فصیح و بلیغوں میں جانا ہے، تو ہم نے آپ کو تمام انبیاء کی علوم عطا فرما دیے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے تمام انبیاء کی علوم کو آپ پر بیان کر دیا، ان کی تمام خبریں آپ کو عطا فرما دی، ان کے قصے مکمل طور پہ بیان کر دیے۔ ما نثبت، اس لیے کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں، آپ کے دل کو، ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام انبیاء کا علم عطا فرمایا۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس جو کچھ آیا ہے یہی حق ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، جو علوم ہم نے آپ کو دیے ان علوم میں ہی حق ہے۔ فی هذه الحق، جو کچھ ہم نے دیا آپ کو، کتاب دی ہے، یہی حق ہے۔ موعظۃ اور نصیحت ہے، اور نصیحت ہے، وذکرا، اور ذکر بھی ہے، للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ احمد عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کا وجود ہی بدل رہا ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اللہ ہی کہتا ہے یہ اللہ ہی تو بول رہا ہے، یہ اللہ ہی بول رہا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایز ثبوت سناؤں گا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتا ہے۔
آخر میں اسی کی تصویر بھی دکھا دوں گا. آواز تو آپ سب لوگ میں جانتے ہی ہیں، اور خاص طور پہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے جو لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. گدھے کے بچے کو کچھ آتا نہیں ہے، اور جو آیا پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط پڑھتا ہے. کہتا ہے اس سے مراد میں ہوں، اس سے مراد میں ہوں. پہلے پڑھنا تو سیکھ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بہرحال آپ بتائیں ذرا، یہ آیت کس کی تاریخ ہے؟ یہ کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یا تو سیدھی سی بات ہے، یا تو مسلمان کہے بھائی اس آیت میں تو بنی اسرائیل والے عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ تو اس کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو گدھے کے بچوں پہ اس کا مطلب یہ قرآن میں ثابت ہو گدھے کے بچوں، اس کو ہم نے کتے کا بچہ کہہ لیا تو کون سی شان میں گستاخی کر لی؟ فیہ ذکرکم، اس میں کچھ شک نہیں. وہ کہے گا تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، اپنی تحقیقات کر لو، الہام تمہارے سامنے وہی ہے جو کہ حق ہے، جو قدر میں کر کے کیا قدر میں کر دیا. ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، نہیں بھیجی نا. حاضر قرآن، اس حاضر قرآن میں کیا ہے؟ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، لیکن وہ جو ماضی والے ہیں ان کی نسلوں سے، اعلیٰ والی کی نسلوں سے تمہارا ذکر ہے. یہ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہمارا ذکر ہے. تو پھر آگے، اچھا جب عیسیٰ بن مریم آیا، یا عیسیٰ بن مریم کو بات بھیجی جس رسولوں کا، تو جب ویسے محمد بھی نے کیا کہا؟ جب ہی آیا محمد نے کہا قالوا ھذا سحر مبین. یہ جو بھی باتیں، یہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ سائنسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سحر کیسے کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں اس علم کو جس سے مخلوقات کو مسخر کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے. سمجھا نہیں؟ اگر آپ بادل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کیا مولوی کے جادو سے کریں گے؟ وہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا. سحر کہتے ہیں جو علم ہوتا ہے، کائنات کا علم، آسمان زمین کا علم. کسی بھی شے کو اگر آپ نے مسخر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اس پر دسترس پانی ہے، تو اس کے بارے میں پہلے علم ہونا چاہیے. اس علم کی بنیاد پر آپ اس پر دسترس پا سکتے ہیں. ہر رسول کو ساحر کہا گیا. ساحر مطلب جسے آپ کہتے ہیں سائنسدان، سائنٹسٹ. اس وجہ سے ہر رسول کو کہا گیا کہ اس کو تو، یہ تو ضلال مبین، اس کو تو دین کے نہیں پتا، نہیں پتا. یہ تو بالکل نیا دین لے آیا جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا؟ بالکل ایک ہی بات کلیئر ہو. جی بالکل ہو. اور آگے دیکھیں اگلی آیت جو ہے، اس سے اگلی آیت مثال اگر آپ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اچھا فلما جاءہم، اور جب آ گیا ہے ان کے پاس آ گیا ہے، جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی وہ آ گیا ہے. جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم کے بعد محمد نے دی تھی وہ آ گیا ہے. جی وہ جب آ گیا تو کیسے آیا ہے؟ ایسے نہیں آیا جیسے یہ کہتے ہیں معجزات کے ساتھ آئے گا. بالبینات نہیں، کیسے آیا؟ البینات کے ساتھ. جب البینات کے ساتھ آئے، یعنی اس نے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر باتیں کر دی، آسمان زمین کے راز کھول کھول کر باتیں کر دی تھی. قالوا آگے سے کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں ھذا سحر مبین. یہ تو ہر لحاظ سے سائنسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو سائنسدان ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا آگے اگلی آیت، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہتے کہ بچے یہ آیت دیکھو ذرا، وہ تو اس آیت میں کیا کہا ہے؟ اوپر سے دیکھ کے آئے تھے، پاک پڑھنی نہیں آئی. ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جو ہے وہ الکذب افترا کرے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ اللہ بول رہا ہے، اور اگر وہ کذاب ہو، اگر وہ کذاب ہو تو ہم اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے میں رسول ہوں، میں نہیں، یہ تمہارا رب بول رہا ہے، اور اس کی دعوت اہل اسلام کی طرف ہو، یعنی وہ جو دعوت دے رہا ہے، جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ باتیں ایسے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، ماننے سے کل کے کل وجود میں سلم آ جاتا، پرفیکشن آئی تھی، خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر واللہ لا یہدی القوم، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کی دعوت کو نہیں مانتا، اسے کذاب کہتا ہے، اس کا کفر کرتا ہے، اس کا دشمنی کرتا ہے، تو واللہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو ظلم کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہے، سوال پیدا ملے گی لوگوں کو ہدایت؟ نہیں. ظالم تو یہ خود ہیں. ظالم
قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن پڑھنا آئے نہ آئے قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. انہیں آیات مقدسات کو اس نے پڑھا ہے. اوپر سے دیکھ کر پڑھنی بھی نہیں آئی. قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن تصدیق تو کر رہا ہے کہ جہل ہے. اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. قرآن تو تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی جہل ہے. اپنے آپ کو اللہ بھی کہہ رہا ہے واقعی گدھے کا بچہ حرام زادہ کتے کا بچہ ہے. قرآن تصدیق کر رہا ہے. جب وہ آ گیا تو وہ تو آ گیا ہے. فلما جاءہم، جب وہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. وہ آ گئے، ماضی کا صیغہ ہے. جب وہ آ گیا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، انہوں نے خوشخبری سنا دی. یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کے بعد جو آئے گا وہ احمد ہوگا. اب احمد عیسیٰ کی تو یہ خوشخبری نہیں نا، جس طرح کانے نے غلام قادیانی نے کہا تھا کہ یہ میری خوشخبری ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ایک رسول آنا تھا، اور انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ کہا ایک رسول آنا ہے. وہ آ گیا. اب پتہ نہیں کتنے رسول آ گئے ہیں، جھوٹے لعین مردود، کتنے نبی آ گئے ہیں. وہ تو ایک رسول کی بات ہے. بات ایک رسول کی ہے. تجھے تو آج یہ نہیں پتہ چلا بے رسول آئیں گے نا. اور رسول کا معنی ایک رسول ہے. رسول کا معنی بہت سے رسول ہیں. تجھے تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا بے رسول ہو گیا تو جمع ہو گیا. اور تیرے ماننے والے کتے کے بچوں کو ان کو بھی نہیں پتہ چلا. ان کو بھی تو نے اپنی باتوں میں الجھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا. تو یہاں تو تمہاری کتی سوئی پڑی ہے. مسیلمہ کذاب آ گیا، اسود انسی آ گیا، اس کے بعد کاڑا گوما آ گیا، اس کے بعد اور بھی کئی نبی ہوئے. آپ پتہ نہیں کتنے مرزئی پھٹے ہوئے ہیں. سارے نبی کو نبوت کا دعویٰ، کوئی ماضی کا دعویٰ کر رہا ہے. یہاں تو کتی سوئی پڑی ہے. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے گا. بڑا وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، اور پھر اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا. ایک رسول آئے گا. رسولوں کا قصہ تمام ہو گیا. تو ایک رسول کی بات ہے. قرآن پاک کو پڑھو تو صحیح. قرآن پاک کی طرف توجہ تو دو. زہرن الفاظ کو تو سمجھو. جو زہرنی بدماش ہے، جو زہرنی داڑھی مونڈ ہے، جو زہرنی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بنا کے رکھنا چاہتا ہے، کتے پڑھنا ڈالتا ہے، کتے پڑھنا ڈال رہا ہے. جو زہرنی اپنے آپ کو صوفی نہیں کرتا، تو واقعی سائنسدان تو ہو سکتا ہے، نبی نے اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. یدعال پڑھنا نہیں آیا. یدعا پڑھنا نہیں آیا. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وہ پڑھنا نہیں آیا. اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. او گدھے کے بچے، ہمیں کہتا ہے گدھے کے بچوں، او کتے کے بچے، ہمیں تو کہتا ہے بھونکو بھونکو. تو بالکل قرآن پاک تجھے پڑھنا نہیں آتا. تو کتنا غلط بھونک رہا ہے. اور احمد عیسیٰ حرام زادے اور کتے کے بچے، تجھے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ہمیں کہتا ہے بھونکو بھونکو. پہلے اوپر سے دیکھ کے قرآن تو سیکھ حرام زادے. ان کو بے وقوف بنایا کتے کے بچے. یہی آیات مقدسات میں پڑھ رہا ہوں. میں نبی نہیں، میں ولی بھی نہیں، میں کوئی اتنا بڑا عالم بھی نہیں. مفتی ہو گیا تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے مجھ سے سونے خوبصورت عالم اور علم رکھنے والے
جو کتب پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، مشکوٰۃ شریف پڑھاتے ہیں، ان کو تو مانتا نہیں. وہ کوئی بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جنہوں نے کیا وہ لعنتوں، ہر دور میں ان کو لعنتیں پڑی. جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہر دور میں لعنتیں پڑی. ہاں وراثت یعنی علم علماء کے پاس ہے. جہلا ولی بن جاتے ہیں، ان کے دربار بھی بن جاتے ہیں. جہلا کا دربار بن جانا اور چیزیں، جو علم والے تھے ان کی کچھ بات اور ہے. غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم والے تھے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علم والے تھے. وہ مدارس بناتے تھے، پڑھاتے تھے، خطبے بھی دیتے تھے. آج کل ولی کا معیار یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے احمد عیسیٰ کی طرح، جسے وضو کرنا نہ آئے، جو وضو کے خلاف بھونکے، صلاۃ کے خلاف بھونکے، وہ ولی اللہ ہے. بلکہ احمد عیسیٰ تو نبی اللہ ہے. اور اللہ بھی کون سا؟ کائنات، فطرت. کرشنا اس کا اللہ ہے. جس کا اللہ کرشنا ہو، ہمارا کرشنا، ہمارا اللہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے. اب یہ آیا مقدسہ اوپر سے پڑھ نہیں آئی. دوسروں کو گدھے کے بچوں، گدھے کے بچہ حرام زادہ کتے کا پڑھ تو ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ تجھے علم نہیں، تو ہے بھی جاہل. انہی آیات مقدسات میں جو اس نے پڑھی ہیں، یہ دوبارہ سن لو، اسے پڑھنی نہیں آتی. پھوت کتنی جماتا ہے. میں بھی پڑھ رہا ہوں نا وہی آیات مقدسات. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ ایک رسول میرے بعد، من بعد اسمہ احمد یاتی، وہ ایک رسول، واحد مذکر غیب فعل مضارع. اسے تو یہ معلوم ہی نہیں. جب معلوم ہی نہیں، جب علم ہی نہیں، تو حرام زادہ بولے گا بھی غلط، قرآن بھی غلط کرے گا، قرآن کا مفہوم بھی غلط کرے گا. یاتی واحد مذکر غیب فعل مضارع. یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا. ایک کا ذکر ہے، واحد کا ذکر ہے. اسے کیا پتا کہ یاتی کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ یاتی کون سا پھل ہے؟ اسے کس طرح کھاتے ہیں؟ اس کو چھیل کے کھاتے ہیں؟ یہ کس درخت سے لگتا ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتا. اسے تو یہ نہیں پتا یہ کس درخت سے لگتا ہے. اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. یاتی ایک رسول آئے گا، من بعد اسمہ احمد، وہ آ گیا، اس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم، پس جب وہ آ گیا. اب ماضی کا صیغہ ہے، جاء واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب. جاؤ جاءت، جینا، جیتا جیتما جیتم جیتی جیتما جیتما جیتو جینا. اب اسے کہو کہ یہ جینا کیسے ہو گیا؟ اسے کیا پتا؟ فوری طور پہ 5 سیغے ہم نے جا کے ساتھ پڑھے. جا جاؤ جاءت جاءتا، آگے جینا. اب اسے یہی پوچھ لو قرآن پاک میں کتنا جیتا لفظ آتا ہے؟ جیتا، یہ جیتا کیسے بن گیا؟ جینا کیسے بن گیا؟ جاء واحد مذکر غیب فعل ماضی معروف. فلما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا جن سے بات ہو رہی تھی، یہودیوں، عیسائیوں، بنی اسرائیل کے ساتھ بات ہو رہی تھی. اسرائیل اب بھی موجود ہے، اسے یہ نہیں پتا. وہ سلف ہو گئے نا، وہ سلف ہو گئے نا. تو جو آگے سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ان گدھے کے بچوں کو، حرام زادوں کو، کتے کے پھلوں کو، ان کو بھی پتہ نہیں، تاکہ وہ سوال تو جڑے.
کہ اسرائیل جو پورا ملک ہے وہ سلف کیسے ہو گئی؟ اسرائیل والوں کو بھی پتہ نہیں بھی ہمیں تو یہ مارے بیٹھا ہے، ورنہ یہودی کوئی نہ کوئی اس کو اپڑ جاتا، اور کتے کے پھال ہم تو موجود ہیں اسرائیل والے، اسی طرح عیسائی موجود ہیں، اور موجود سے بھی بات چلتی رہے گی۔ لیکن جا لفظ ماضی کا ہے، جا جب وہ آ گیا، آمد عیسیٰ نہیں آ گیا، اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیات کو بدلتا ہے، جو قرآن کی آیات کو بدلے گا وہ کافر، لعین، مردود اور دوزخی ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی اور اس کے حواری آج تک قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود نہیں بدلتے، خود قرآن کی طرف نہیں آتے۔ جاءہم بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، چاند دو خن کر کے دکھا دیا، مسجد اقصی کا سارا نقشہ بتا دیا، پانی انگلیوں سے جاری کر کے دکھا دیا، کڑوے کنووں کو میٹھا بنا دیا، ٹوٹا ہوا بازو پھر لگا دیا، نکلی ہوئی آنکھ کو پھر اپنی جگہ پہ لگا دیا، سب کچھ کر کے دکھا دیا، لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، اور جو منکر اور مرتد ہونے تھے مسیلمہ کذاب جیسے مرتد ہو گئے، اسود انسی جیسے مرتد ہو گئے، اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رب فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ ایک کون ہے؟ درمیان عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی کے درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں۔ من رسول، بے رسول، بے رسول، ایک رسول آئے گا، یاتی، وہ آئے گا ایک رسول، یاتی وید مذکر غیب فعل مضارع، اب اسے معلوم نہیں، اسے پتہ ہی نہیں، اور جو ایسے دعویٰ کرتے ہیں نا ان کو بھی قرآن پاک کا پتہ نہیں، جہل اجاڈ ہوتے ہیں، اجاڈ قسم کے جہل، یعنی مطلقاً جہل، جن کے پاس ذرا بھی علم نہیں، اور اپنے آپ کو روحانیت کے شعر کا معنی جادو کر، اور شعر کا معنی سائنس کر رہا ہے، سائنس، یہ تو واقعی سائنسدان ہے، اور سائنسدان کی کون مانتا ہے؟ سائنسدانوں نے تو یہ کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اب اکثریت نے مان بھی لیا تو غلط ہے، زمین کو گھما کے دکھاؤ، پانی چاروں طرف ہو، زمین ڈوب جائے گی، ہمیں لے ڈوبے گی، آخر الٹ بھی تو ہونی ہے نا، تو پانی تو ہے نا، وہ پانی درمیان میں تو ہے نہیں جو اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ وہ چکر میں پانی اوپر نہیں آتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ درمیان میں ہوتا ہے نا، جیسے ڈول کے چاروں طرف ڈول کے وہ دیواریں ہوتی ہیں، اندر پانی اس کو زور سے گھمائے تو پانی درمیان میں تھوڑا بہت ہلتا رہتا ہے لیکن باہر نہیں آتا، کیونکہ اس کے چاروں طرف دیوار ہے، درمیان وہ پانی بند ہے، ایک طرف سے کھلا ہے، اس کے پانچ طرف سے دیوار ہے، سائڈوں سے بھی نیچے سے بھی 5 طرف سے دیوار ہے، تو درمیان میں پانی، ڈول کی مثال دیتی ہے، اس سے بھی عقل کا پتہ چل جاتا ہے، عقل کا پتہ چل دیتا ہے کہ بے وقوف ہیں، اور جب کہ ڈول کے چاروں طرف پانی ہو، پھر ڈول کو گھماؤ تو ڈول ڈوب جائے گا، جی ہاں، پھر ڈول کو گھماؤ تو ڈول ڈوب جائے گا، اسی طرح زمین کو گھما دیں تو ہم ڈوب جائیں گے، اللہ کی کائنات مخلوق ڈوب جائے گی، اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہے، مسکن بنایا ہے، یا آدم اسکن انت، جنت کا مسکن عارضی تھا تو وہاں سے اللہ نے نکال دیا، پھر آدم علیہ السلام کو
مستقر دیا، ٹھکانہ دیا، عارضی ٹھکانہ دیا زمین میں، مستقر و متاع الی حین، ایک خاص مدت تک تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، پھر تمہیں جنت دے دی جائے گی۔ تو اب ایک مدت تک اللہ نے یہ الی حین فرما دیا تو زمین کا ٹھہرنا مصدق ہو گیا، مستقر ہمیں بنا دیا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بچھونا فرش بنا دیا، میہاد بنا دیا۔ میہاد مہد سے لفظ ہے، گود، ماں کی گود بھی ہم کہتے ہیں، مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں، مہد زمین کو بھی کہتے ہیں۔ میہادہ، زمین کو میہاد بنا دیا۔ اب اس کو بگانا شروع کر دیں تو سب ڈوبیں گے، سب مریں گے۔ تو اب عقل کی بات ہے، سائنسدانوں کی عقل نے کام نہیں کیا۔ اسی طرح احمد عیسیٰ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو سننا تو عقل والوں نے، جب عقل والے سنیں گے وہ کہیں گے غلط ہے، اور جب بے وقوف الو کے پٹے حرام زادے